اگر یہ دونوں نہیں ہے تو تیسری دوائی ہوگی پلمبم میٹ. یہاں اس کی آسان پہچان یہ ہوگی کہ اس کے کہیں نہ کہیں سیاہی میل دھبے ہوں گے، یہاں ہوں گے، گردن پہ ہوں گے، کاربن سا جمع ہوگا. تو یہ پلمبم میٹ 1 میں ہر 4-5 روز بعد یہ دے دیں گے. چوتھی بڑی دوائی ہوگی پلساٹیلا، اور اس کی بڑی خواتین موجود ہوں گی. وہ جب بیٹھیں گے تو سانس پھولا ہوا ہوگا. پلساٹیلا کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ آپ اس سے جو سوال کریں گے آپ کا سوال کا جواب نہیں ہوگا، دائیں بائیں بات کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جس طرح اس کی علامات چینج ہوتی ہیں، اس کی بلغم کبھی کسی رنگ کی کبھی کسی رنگ کی، اس کی گفتگو بھی چینج ہوگی. آپ کوئی سوال کریں گے جواب کوئی اور ہوگا. منہ اس کا خشک ہوگا، کڑوا ہوگا، پیاس نہیں لگے گی، سر بھاری ہوگا، معدے پہ بوجھ ہوگا، پاؤں میں جلن ہوگی، سوجن ہوگی. تو یہ پلساٹیلا دے گی. اس سے اگلی دوائی ہوگی ریسٹاکس. رات کو مریض جب بھی سوئے گا تو اس کے ٹانگوں میں بے چینی، کبھی اس کروٹ، کبھی صبح اٹھتے ہوئے جسم اکڑا ہوا ہوگا، چلتے چلتے آہستہ آہستہ اس کا وجود کھل جائے گا. پانچویں بڑی دوائی ہوگی ایسڈ فاس. یہ میں 1 پوٹینسیز کی بات کر رہا ہوں، اور میں ایک ترتیب لگا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ الجھے رہیں کہ یہاں کیا کرنا یہاں کیا کرنا. اتنی آسانی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کے مریض بھی دعائیں دیں گے. اور ایسڈ فاس 1 میں مریض کیا اسے دلچسپی نہیں ہوگی، اپنے اندر ہی گم ہوگا، اسے کسی کام سے غرض ہی نہیں ہوگا، خاموش ہوگا، جواب بھی دینا نہیں چاہے گا. پیاس اسے لگے گی خیر 1 میں ہر 4-5 روز بعد. یہ 1 4-5 روز بعد ہی ہوگی، 6 روز بعد، 7 روز بعد، کیفیت کے مطابق. کاسٹیکم مجھے تیسرے نمبر پہ کہنی چاہیے تھے، میرا خیال میں بھول گیا ہوں. کاسٹیکم بہت پایا جائے گا شوگر میں. کاسٹیکم کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے واٹس ہوں گے یہاں چہرے پہ، کہیں نہ کہیں بال اکثر سفید ہوں گے، کلف نہیں لگائے گا، خصوصاً سر پہ اگر لگا بھی لے گا کلر تو داڑھی پہ کلر نہیں کرے گا. کاسٹیکم کا مریض زیادہ تر یہی ہوگا. پٹھوں میں کھچاؤ ہوگا، ہاتھ پاؤں سن ہوں گے. یہ کاسٹیکم ہوگا. اور اس کے بعد اگر مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہیں تو اس کی دوائی اگیریکس ہوگی. یہ 1 میں 4-5 روز بعد لے گی. یہ 6-7 دوائیاں ہیں، اس سے باہر بھی کوئی نہ کوئی کیس آپ کو مل سکتا ہے، لیکن معمول میں یہی ہوں گے. اب ہم آتے ہیں 200 پوٹینسی کی طرف. یہ 4-5 روز بعد ٹیوبر، اگر مریض ٹیوبر کا نہیں ہے تو ٹیوبر نہیں دیں گے، میڈرینم بھی تو ہو سکتا ہے نا، جسیم ہوگا، کنگا پیچھے کی طرف کیا ہوگا تو میڈرینم پایا جائے گا، اس وہاں آپ میڈرینم دے دیں گے. سفلینم، اس کے دانت چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بال کم ہوں گے، نکوش تیکھے ہوں گے تو سفلینم دیں گے. پھر میازم کو کی ترتیب ضرور لگانی. مریض کو اگر انسولین لگ رہی ہے تو انسولینم 200 میں ڈیلی خوراک دیں گے، اور یہ مغرب کے بعد دیں گے، اور اسے دیں گے آپ لازمی. اور مریض سے کہہ دیں کہ 3 ماہ صبر کر لیں، چوتھے ماہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کے بعد شوگر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں ایسے مریض پیش کر سکتا ہوں جو آپ دوائی بھی نہیں کھا رہے، بد پرہیزی بھی کرتے ہیں اور ٹھیک ہیں شوگر. اور یہ سارے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، محنت کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ نے جب ہر بیماری کا علاج پیدا کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ لا علاج ہے؟ یہ تو تصور نہیں اسلام میں نا. میرا علم وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا. لوگ دم کرواتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں کون سی دوائی لگتی ہے؟ اس لیے مریضوں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اعمالکم احوالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حالت ہوگی. اس لیے ذرا توبہ اور استغفار کی طرف پلٹیں، اور یہ ساتھ لازم، یہ بہت ضروری ہے. انسولینم 200 ہو جائے گی اور یہ اکثر کام کرے گی. اچھا، جہاں مریض ذرا دبلا پتلا ہے، آرسینک بروم موٹے مریضوں پہ بھی کام کرتی، لیکن کمزور لوگوں پہ یہ زیادہ کام کرتی. آرسینک بروم 30 میں. جہاں شوگر بے قابو ہے، بے لگام ہے، فلورازین. آرسینک بروم 30 میں، فلورازین 6C میں. الیکزون بغیر علامات کے دے سکتے ہیں، 200 میں دینا چاہیں تو ڈیلی دے دیں، 30 میں دینا چاہیں تو صبح دوپہر شام دے دیں. 3 دوائیوں کا میں نے 30 میں تذکرہ کیا ہے، 6C میں تذکرہ کیا ہے. الیکزون، آرسینک بروم اور فلورازین. فلورازین جہاں شوگر 500-600 ہے وہاں 6C میں کام کرے گی.
یورینیم نیٹریکم، جہاں مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، تو وہاں یہ آپ 30 میں 200 میں جیسے بھی لگانا چاہیں تو یہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو مریض یہ شکایت کریں کہ ڈاکٹر صاحب شوگر تو ہے لیکن تھکا ہوا بہت، اور یہ بڑا مریض پایا جاتا ہے۔ جب مریض یہ کہے کہ بڑی تھکاوٹ ہے اور دبوانے کو جی چاہتا ہے، اس کی دوائی ہے آرنیکا، اور ہم اسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ آرنیکا 200 میں ڈیلی دیتے ہیں۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کی شوگر بہت زیادہ نہیں ہے، مریض کمزوری محسوس کرتا ہے، آپ نے آرسینک بروم دی ہے، آپ نے الیکزون دی ہے، جو بھی دی ہے، کالی فاس 200 میں ڈیلی خوراک دے دیں اور اسے نظر انداز نہیں کریں، آپ کا کیس نکلے گا اس سے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، بڑی آسان ترتیب ہے۔ اس کے ساتھ آپ جو اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، جہاں آپ کو کامیابیاں ملی ہیں، اس کے ساتھ اس ترتیب کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اپنی ترتیب کو نہیں چھوڑیے گا، اسے نظر انداز نہیں کیجیے گا، اس کے ساتھ اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کامیابیاں کیسے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ شوگر میں جہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، سیکسول ویکنس، میں وہاں کوکا دیتا ہوں، اور 1 میں ہر 4-5 روز بعد، یہ تقریباً ناکامی نہیں ملتی۔ جہاں بینائی کا مسئلہ بنتا ہے شوگر کے بعد، وہاں ایسڈ فاس کام کرتی ہے، اور الحمدللہ مناسب کام کر جاتی ہے۔ اس کے بعد زخم خراب کرتے ہیں اور یہ اکثر بگڑتے ہیں، تو یہاں آپ سیزیجیم 1 میں اسے نظر انداز نہ کریں۔ سکیل کار ہے سیزیجیم 1 اور یہاں کالی فاس ہے، کاسٹیکم ہے، انتھراسینم ہے، گریفائٹس ہے، اور بیسلینم ہے۔ لیکن یہاں کالی فاس کو اور کاسٹیکم کو نظر انداز نہیں کرنا، اور سیزیجیم 1 کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ کے کیس نکلیں گے ان سے، اور جو ہی آپ نے شوگر کو کنٹرول کیا تو یہ زخم ویسے بھی سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہوگی شوگر کی بات۔